السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کے ساتھ امریکی پارٹنرشپ ناگزیر ہے اور دوحہ علاقے میں استحکام اور اتحاد کی ایک قوت ہے۔ امریکی کانگریس کا ایک گروپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو F-16 طیاروں کی فروخت کو اس شرط سے جوڑ دیا جائے کہ وہ نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت کو قبول کر لے۔ اور یورپ یوکرین سربراہ کانفرنس آج شروع ہونے سے پہلے دارالحکومت کییو سمیت پورے یوکرین میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور محترمہ وکٹوریا نولینڈ کی ملاقات میں زیر بحث آنے والے موضوعات کا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مجھے امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور محترمہ وکٹوریا نولینڈ کے ساتھ ملاقات سے خوشی ہوئی ہے، اور ہم نے تمام شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کے علاوہ بین الاقوامی سلامتی کی بحالی کے لیے بین الاقوامی امن و سلامتی کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر گفتگو کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تعلقات و تعاون کے فروغ، تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات، خاص طور پر علاقے کی سیکیورٹی، مسئلہ فلسطین، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور روس یوکرین بحران کی ڈیولپمنٹس پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطر امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 5ویں سیشن کا علاقائی اجلاس دوحہ میں منعقد کیا گیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور محترمہ وکٹوریا نولینڈ امریکی وفد کی قیادت کر رہی تھیں۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان نیڈ پرائس نے قطر کے ساتھ امریکہ کی پارٹنرشپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ایک ناگزیر شراکت دار ہے۔ نیڈ پرائس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دوحہ علاقے میں استحکام اور انٹیگریشن کی قوت ہے، اور اس امریکی اہلکار نے کہا کہ قطر افغانستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے، امریکہ اس کردار کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے 9 ملکوں کی جانب سے کی گئی ان تنبیہوں کے پس منظر میں کہ ترکی میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان ملکوں کے سفیروں کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے۔ ادھر ناروے کی پولیس نے اس اسلام مخالف مظاہر پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ اس میں قرآن پاک کو نذر آتش کیا جائے گا۔ وہاں کی پولیس نے کہہ دیا ہے کہ امن و امان کی وجوہات کی بنیاد پر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پولیس کے اس فیصلے سے کچھ ہی دیر پہلے ترک وزارت خارجہ نے انقرہ میں اوسلو کے سفیر ایرلنگ اسکانسبرگ کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے ناروے کی اس پالیسی پر سخت احتجاج کیا تھا کہ وہ اس اشتعال انگیز کام کو رکوانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، جبکہ یہ اشتعال انگیزی نفرت کو پھیلانے والا ایک بہت واضح جرم ہے۔ دوسری جانب
کینیڈا کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس تجویز کو منظور کر لیا ہے کہ چین سے فرار ہونے والے 10,000 ایغور مسلمان پناہ گزینوں کو کینیڈا میں ویلکم کہا جائے گا، جن پر واپسی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کے قانون سازوں نے 2 سال پہلے فروری کے مہینے میں ہی یہ کہا تھا کہ چین کے شمال مغربی صوبے چنگ یانگ میں رہنے والے ایغور مسلمانوں اور وہاں ترک زبان بولنے والوں کے ساتھ پیکنگ کا برتاؤ ایک اجتماعی قتل عام ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 6 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے شہر اریحا پر بھی چڑھائی کی ہے، جس کے بعد شہر کے جنوب میں واقع کیمپ عقبہ جبر میں داخل ہونے کے مقام پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سیاسی سطح پر فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کی طرف سے یک طرفہ طور پر کی جانے والی کارروائیوں کو مکمل طور پر بند کر دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جو 2 ریاستی حل کو سبوتاژ کر رہی ہیں اور جو بین الاقوامی قانون کی بھی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وہ یورپی ملکوں کے سفیروں، نمائندوں اور کونسلرز کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ یورپی یونین کے ان ملکوں نے فلسطین کی مالی مدد کے ایک پیکج پر دستخط کیے ہیں۔ صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطین بین الاقوامی قانون، طے شدہ سمجھوتوں، تشدد اور دہشت گردی کی روک تھام کا مکمل پابند ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی قراردادوں اور 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے کام کرنے کی بنیاد پر یورپی یونین کے ساتھ شراکت کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے، تاکہ فلسطینی ریاست کی سرزمین پر سے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو، قبضے کا خاتمہ ہو سکے۔ ادھر فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا پیرس میں خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے۔ البتہ انہوں نے ایسے کسی بھی اقدام سے اجتناب پر زور دیا ہے جس سے جلتی پر تیل ڈالنا ثابت ہو۔ امریکی کانگریس کا ایک گروپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو F-16 طیاروں کی فروخت کو اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ وہ نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت قبول کر لے۔ امریکی سینٹ کے ممبران کے اس گروپ کا کہنا ہے کہ کانگریس اس وقت تک انقرہ کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کو منظور نہیں کر سکتی جب تک کہ انقرہ معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت کو قبول نہیں کر لیتا۔ اس گروپ کے ممبران کا تعلق امریکہ کی دونوں پارٹیوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ کینیڈا اور امریکہ نے بہت بلندی پر اڑنے والے ایک جاسوس بیلون کا پتہ چلنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کی فضائی حدود کی سیکیورٹی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس چین کے اس بیلون کا پیچھا کر رہی ہے جو 2 روز قبل داخل ہوا تھا اور وہ فضائیہ کے حساس اڈوں اور اسٹریٹجک میزائلوں کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ اسی ذریعے نے کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اور اعلیٰ امریکی فوجی اہلکاروں نے اس بیلون کو مار گرانے پر بھی بات کی ہے، لیکن ان کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ اس طرح کئی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو جائیں گی۔ اسی طرح کینیڈا کی وزارت دفاع نے بھی کہا ہے کہ وہ بہت بلندی پر اڑنے والے جاسوسی کے اس بیلون کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ کینیڈا کو کسی غیر ملکی جاسوسی کے خطرے سے بچانے کے اقدامات کرے گی۔ کینیڈا نے اس واقعے کے ساتھ چین کے کسی تعلق کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، البتہ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کی جانب سے چین پر لگائے گئے الزام کی چھان بین کر رہا ہے۔ اور یورپ یوکرین سربراہ کانفرنس شروع ہونے سے پہلے آج دارالحکومت کییو سمیت پورے یوکرین میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ اورسولا وون ڈر لائن ایک یورپی وفد لے کر یوکرین گئی ہیں، جس میں کمیشن کے 15 ممبران اور یورپی کونسل کے سربراہ شارل مشل شامل ہیں۔
اس سربراہ کانفرنس میں زیر بحث موضوعات میں یورپی یونین میں یوکرین کی شمولیت، کییو کی فوجی، مالی اور اقتصادی مدد اور تعمیر نو، بچاؤ، توانائی اور فوڈ سیکیورٹی کے موضوعات شامل ہیں۔ اس سے پہلے یورپی اہلکاروں نے یوکرینی حکومت کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی جس میں کییو کی مدد کی کوششوں میں ہم آہنگی کے موضوعات زیر بحث آئے تھے۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پارک جن اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے زور دے کر کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ اب بھی انتہائی اولین اہمیت رکھتا ہے۔ دونوں اہلکار وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اپنی ملاقات میں اس بات پر متفق ہیں کہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں کو ختم کرانے کے لیے ان دونوں ملکوں کے درمیان قائم گہرے اور مضبوط تعاون کی حفاظت کی جائے گی۔ دراصل امریکہ اور جنوبی کوریا نے آج ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ جزیرہ نما کوریا کے مغرب میں واقع سمندر کے اوپر فضائی مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں میں جنوبی کوریا کے F-35A اور امریکہ کے F-22 اور F-35B جنگی طیاروں نے حصہ لیا ہے۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ قطر میں سن 2022-2023 کا ٹورزم سیزن جاری ہے اور دوحہ کی نئی بندرگاہ پر سیاحتی بحری جہازوں کے خیر مقدم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ LNG سے چلنے والا پہلا سیاحتی بحری جہاز اب دوحہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ MSC کروز کمپنی کے بیڑے میں شامل یہ سب سے زیادہ ماحول دوست بحری جہاز ہے اور اس کا نام MSC ورلڈ یورپ ہے۔ اس کے ذریعے 5160 سیاح اور اس کے عملے کے 2088 افراد دوحہ پہنچے ہیں۔ قطر ایلومینیم کمپنی کامکو نے اعلان کیا ہے کہ 2022 کے دوران اسے حاصل ہونے والے نیٹ آمدنی تقریباً 920 ملین ریال ہے، جو 2021 کے مقابلے میں 10.13% زیادہ ہے۔ قطر ایئر ویز اور ایئر بس دونوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایئر بس طیاروں کی سطح کے متاثر ہو جانے اور ان طیاروں کے آپریشن روک دینے کے بارے میں قانونی اختلافات کو دونوں فریقوں کی مرضی کے مطابق باہم حل کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ تصفیے کے اس سمجھوتے میں کوئی بھی فریق دوسرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالے گا اور دونوں مل کر کام کریں گے۔ اور دنیا کی بڑی کمپنیوں کی ایک بڑی تعداد کو مالیاتی اور اقتصادی بحرانوں کا سامنا ہے، اس لیے کئی بڑی کمپنیاں اپنی تشکیلیں نو کرنے اور اپنا خسارہ کم کرنے کے لیے اپنے ہزاروں ملازمین کو برطرف کر رہی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کے ساتھ امریکہ کی شراکت ناگزیر ہے اور دوحہ علاقے میں استحکام اور اتحاد کی ایک قوت ہے۔ امریکی کانگریس کا ایک گروپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو F-16 طیاروں کی فروخت کو اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ وہ نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت کو قبول کر لے۔ اور یورپ یوکرین سربراہ کانفرنس شروع ہونے سے پہلے آج دارالحکومت کییو سمیت پورے یوکرین میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد سلامہ اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔